ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اعتراف میں ان کا مطلب کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اس سے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر بھی لیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ غور سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن آپ کی اسکول انتظامیہ نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں، آیا کہ اچھی نگاہ سے دیکھیں، آیا کہ بری نگاہ سے دیکھیں. تو اس سلسلے میں آپ کے اسکول نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اور تزئین فانوس کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو ہم جو آپ کے پاس آئے جیسے ایک سماجی کارکن کے حیثیت سے آئے، ہمارے منشیات کے خلاف کام کرنے میں تھوڑا سا زیادہ تجربہ ہے. اتنا تجربہ ہے کہ ہم نے 10 یا 11 سال سے منشیات کے خلاف کام کرا. اس میں سے ہم نے جو 5 سال جو شروع کے تھے اس میں ہم نے ایک منشیات کا ہاسپٹل تھا جہاں پہ ہمارے پاس بے شمار ہیروئن کے عادی افراد آتے تھے. تقریباً 10,000 ہیروئن کے عادی افراد ہمارے پاس آئے اور اس کے اندر 12 اور 13 سال کے بچے بھی آئے ہمارے پاس ہیروئن پیتے ہوئے، اور 80 اور 85 سال کے بوڑھے بھی ہیں. اس میں مسجد کے مولوی حضرات بھی آئے، اس میں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے بھی تھے، یونیورسٹی کے لڑکے بھی تھے، اور اس میں جو پولیس ہوتی ہے یا اور بھی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ڈرگس کو روکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کے اہلکار بھی ہمارے پاس علاج کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر مطلب مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے پاس آتے تھے اور علاج کرواتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ کس طریقے سے ان کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے وہ ان کے فیملی، ان کے خاندان والے کتنی اذیت ناک زندگی گزارے ہوتے تھے. یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ جو ہمیں مجبور کرتی تھیں کہ ہم منشیات کے خلاف کام کریں. ہم نے جو 10 سال کے اندر بہت سارے واقعات دیکھے، بہت سارے تجربات ہم نے کیے. ان ہیروئن کے عادی افراد کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیو کیسٹ بنائی. ہم نے ان کو تفریح پروگرام دیے، ان کو پاکستان بھر میں گھمایا پھرایا، کوشش کی کہ ان کو جاب مل جائے، ان کو جاب پہ ہم نے لگوایا. ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو صحت مند سرگرمیاں ہم دیں تاکہ یہ معاشرے کی اپنی شہری بن سکے. لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ لوگ اس چنگل سے، یعنی منشیات اور منشیات بالخصوص ہیروئن کے چنگل سے وہ نکل نہیں پاتے تھے. تو 5 سال کے کام کرنے کے بعد ہم نے اس نتیجے پہنچے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ صحیح کیوں نہیں ہوتے. ایک دفعہ ہمارے پاس آتے، دوبارہ آتے، دوبارہ آتے، اور 5 دفعہ اور 10 دفعہ وہ علاج کرتے اور پھر وہ اس قتل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض مریضوں کو ہم نے سعودی عرب بھیجوا دیا ان کے والدین کے ذریعے سے، ان کے گھر والوں کے ذریعے سے، جہاں پہ آسانی کے ساتھ، بلکہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ کسی بھی منشیات کو حاصل کرنا. بہت سارے لوگ دیگر ممالک میں گئے جہاں پہ منشیات یعنی ہیروئن وغیرہ نہیں ملتی تھی، لیکن 2 سال اور 2.5 سال کے بعد بھی وہ آئے تو دوبارہ یہ ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہو. اس کی کیا وجوہات تھی، اس میں ہم نے تھوڑا سا جب غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو ہیروئن ایک ایسا نشہ ہے یا ایسی ایک بیماری ہے، ایسی لت ہے، ایک ایسی اقلیت ہے کہ جو بھی اس کے چنگل میں ایک دفعہ آ جائے وہ پھر دوبارہ نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نشہ تو ویسے جو بھی ہوتا ہے وہ دماغ پہ جا کے اثر انداز ہوتا ہے، اور جو نشہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دماغ پہ جا کے لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایکشن ہوگا اتنی زیادہ ری ایکشن بھی ہوگا. تو اسی حساب سے یہ نشہ جو ہوتا ہے یہ جو کہ افیون سے بنتا ہے اور افیون کو بہت زیادہ ریفائن کر یہ جو ہے ہیروئن کی شکل میں آتا ہے. تو اس کی پوٹینسی جو ہے، اس کی جو طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کا استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ بہت جلدی اس کے اثرات سے دوچار ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس کے جو عادی افراد تھے اس کے ہیروئن کے، اس کا ہیروئن کا جو ملنے کا جو ریشو ہے دیگر نشے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. وہ خون میں بہت جلدی مکس ہو جاتا ہے یہ نشہ، اور جب وہ خون میں مکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طلب اور اس کی خواہش جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسے ریسرچ ہو چکی ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سارے نشے چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً جیسے چرس بھی ہے، افیم بھی ہے، بھنگ بھی ہے، شراب وغیرہ بھی ہے، اور بھی کئی ایسے نشے ہیں جو پاکستان میں سب موجود ہیں. ان نشے کرنے والوں کو اور ہیروئن کے نشے کرنے والوں میں کافی فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھیے کہ یہ ہیروئن کے عادی فرد کو اگر آپ وقت پہ ہیروئن نہ دیں، مثال کے طور پر ایک ہیروئن کی صبح ہیروئن کی ایک پڑیا پیتا ہے، دوبارہ صبح ایک پڑیا لازمی چاہیے ہوگی، یا اگر دوپہر میں پیتا ہے تو دوپہر میں چاہیے ہوگی. اس طرح جو شراب پینے والے چرس یا افیم کو استعمال کرنے والوں
کا بھی ایک ڈوز ہوتی ہے، وہ بھی اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. جیسے سگریٹ پینے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وقت پہ سگریٹ مل جائے، اس طرح چائے پینے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں چائے وقت پہ مل جائے. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کو روٹین وقت مل جاتی ہے. تو ہیروئن جو منشیات جو ایک ایسی چیز ہے، ہیروئن کا عادی ایسا بات ہے کہ اگر آپ اس کو ہیروئن نہ دیں تو لامالا وہ کیا ہوگا کہ وہ تڑپ کے اور کے وہ مر جائے گا. لیکن جو شراب کا نشہ کرنے والا، یہ چرس کی افیم کا نشہ کرنے والا، وہ اتنے جلدی نہیں مرتا، کیونکہ اس کے اندر ایک پیریڈ ہوتا ہے اور اس پیریڈ سے وہ بچ جاتا ہے. لیکن ہیروئن کے عادی بات کو اگر آپ وقت پہ ڈوز نہ دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو ہیروئن مل جائے، ان کو وہ منشیات مل جائے. یہ بات صحیح سمجھ گئے سب کہ ہیروئن ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کے اندر وہ نکلنا بھی چاہے تو وہ نکل نہیں سکتا. تو ہم نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا. 98 مریض جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس آ جاتے تھے، وہ دوبارہ اس سلسلے میں پھر وہ ہم سے رجوع کرتے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جو آنے کا آپ کے پاس جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی منشیات سے بچیں اور ہم بھی منشیات سے بچیں. علاج سے زیادہ اچھی چیز کیا آپ کی پریز ہوتا ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ پریز علاج سے بہتر ہے. پریز علاج سے بہتر ہے. اگر آج ہم پریز کر لیتے ہیں کسی بیماری سے، کسی بھی خرابی سے، تو ہم اس برائی سے اور اس بیماری سے ہم دور رہ سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بچے ہیں، ہماری یہ جو نوجوان طالب علم ہیں، جن سے پورا ملک کا انحصار ہے، آپ ہی میں سے کوئی جج بنے گا، کوئی مجسٹریٹ بنے گا، کوئی LCM بنے گا، کوئی DC بنے گا، کوئی کمشنر بنے گا، کوئی اس میں سے وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، کوئی وزیر بھی بن سکتا ہے. تو اگر آپ بچے، آپ طالب علم خدا نہ خواستہ اس لت میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان کا مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رہ سکتا. جب پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک غلام قوم بن جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ غلام قوم نہیں بنے، بلکہ کیا بنے، ایک طاقتور قوم بنے. لیکن دشمن کی سازش یہی ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو منشیات کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ غلام بنانا چاہتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم منشیات سے خود بھی نفرت کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم سب جو ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کو روک سکتے ہیں. ایک مضمون ہوتا ہے، آپ جب 9ویں کلاس میں جائیں گے تو معاشیات کی بہت ساری تعلیم پڑھیں گے، جس کو اکنامکس کہتے ہیں، معاشیات کہتے ہیں. اس میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی مارکیٹ سے طلب ختم کر دیا جائے تو اس کی رسد پر اثر پڑتا ہے. طلب کسی کہتے ہیں، ڈیمانڈ کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ طلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ سوچ لیں کہ ہمیں فلاں ڈبل روٹی نہیں کھانی ہے، تو جب ہم وہ ڈبل روٹی نہیں کھائیں گے تو آٹومیٹک وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ چھالیاں نہیں کھانی تو ہم وہ چھالیاں سونف سپاری بیچنے والے جو ہیں وہ اس کو بند کر دیں گے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم منشیات کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے، اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو یقیناً اس کی جو ڈیمانڈ یا جو اس کی طلب ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا، اس کی سپلائی پہ اثر پڑے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے سلو موشن میں کام کریں اور اس کے معاشرے سے، اس کی سوسائٹی سے ہیروئن کی جو ہے وہ طلب کو ختم کریں. تو اس سلسلے میں تنظیم فاروق مختلف پروگرامس کرتی ہے، اسکولوں میں جا کے، کالجز میں جا کے، طالبات میں بھی جاتی ہیں، کیونکہ خواتین بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور 50% کے قریب ان کی بھی آبادی ہے. تو اگر یہ بات شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا کام اور آسان ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم مختلف ایگزیبیشنز لگاتے ہیں اور جو بچے تقریریں کرنا چاہتے ہیں، ڈرگس کے خلاف مضمون لکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ممبرشپ بھی اپنی دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے اس کام کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ بڑھائیں. تو آج ہم آپ کے پاس اس لیے ہیں کہ ایک تو آپ دل میں یہ عہد کر دیں کہ ہمیں زندگی بھر نہ خود کو منشیات استعمال کرنی ہے اور نہ ہم دوسروں کو کرتے دیں گے. تو منشیات کا پہلا جو مہینہ ہے، پہلا جو قدم ہے وہ سگریٹ نوشی ہے. سگریٹ پینے والا شخص سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی اور وہ نشہ نہیں کرے گا، وہ یقیناً کوئی دوسرا نشہ بھی کر سکتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ سگریٹ نوشی کے خلاف جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کریں. اب اس کے لیے تنظیم قانون سے بہت آج کل جب کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، لیکن وہ ہم کو اسی طرح کہتا ہے، ہم کو ڈانٹ بھی کہتا ہے یہ تو میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کو میں پیوں اور میں اپنی تمام پریشانیوں سے اس سے نجات حاصل کرتا ہوں. یہ کیا بات ہے جس سے یہ لوگ اس کو اپنی پریشانی کا کم کرنے میں اس کو استعمال کرتے ہیں وقتی طور پر؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ جتنے بھی نشہ ہیں اس وقت، دیکھیے نا، سگریٹ کو آپ دیکھ لیجیے،
کہ سگریٹ پینے والے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ میں سگریٹ پیوں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے صحت نہیں بنتی، اس پر پیسے خرچ ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی وہ ضرورت بنتی چلی جاتی ہے، اس کی وہ عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بڑے نشے جو ہے نا، یہ ہیروئن وغیرہ، یہ تو بہت ہی طاقتور نشہ ہے۔ وہ یقین جانیں کہ وہ لینا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے پاس جو مریض آتے تھے وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے تھے کہ اب ہم ہیروئن کو نہیں پئیں گے، لیکن پھر وہ پی لیتے تھے۔ ہمارے پاس وہ علاج کرنے پھر آتے تھے، پھر وہ قرآن شریف تک اٹھا لیتے تھے کہ ہم قرآن شریف اٹھاتے ہیں کہ اب ہیروئن کا نشہ ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سمپل سی ہے، وہ میں نے شروع میں ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ خون میں مکس ہو جاتا ہے۔ اب خون جو ہے نا اس کو اس کی طلب کر رہا ہے، اندر کا انسان کی خواہش ہے کہ میں پیوں، اوپر کہہ رہا ہے میں نہیں پیوں، لیکن اندر کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے اور ڈرگس یوز کرنے کے اوپر۔ وہ چاہتا ہے بیچارہ کہ میں بھی نالے میں نہ پڑا رہا ہوں، میں بھی گلی کوچوں میں نہ پڑا رہا ہوں، میں بھی فٹ پاتھ پہ نہ پڑا رہا ہوں۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ چھوڑ دوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بیچارہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے خون میں مکس ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی علاج بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ میڈیسن میں بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ میڈیسن جتنی بھی اس میں دی جاتی ہے وہ سب کے سب نشہ اور ادویات سے اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میڈیسن بھی کوئی دنیا میں ایسی نہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 2 گولی آپ کھا لو تو یہ سگریٹ چھوٹ جائے گی، نہیں، وہ چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے یہ کہ وہ خون میں مکس ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں ایسی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، 2 طبقے خوشحال ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ خوشحال ہوا جو اس کو بیچتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ خوشحال ہو گیا جو اس کا علاج کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاج پہ نہیں جاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی نسل کو بچ جائے تو ہماری یہ بہت بڑی ہیں۔ جیسے میں نے خود بھی کہا تھا، یہ پوری انٹرنیٹ رپورٹ ہے کہ جو ہیروئن کے عادی افراد کی جو رپورٹیں آتی ہیں وہ 2% آتی ہیں، 98% دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، یہ دیکھیے کہ ہم نے جب 5 سال میں کام کیا تو 5 سال کے اندر جو ہمارے 85 سے لے کے 90 تک جو ہم نے کام کیا تو اس میں ہم نے کوئی 10,000 مریض کا علاج کیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں سے اگر 15 یا 20 افراد صحیح ہوئے تو کوئی اتنا بڑا ہم نے کمال نہیں کیا۔ تو کمال تو یہ ہوتا کہ 98% افراد جو ہیں وہ نشے کو چھوڑ دیتے، لیکن اونلی 2% تھے جس کی ریشو جو ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کو کوئی کوڈ نہیں کر سکتا دلیل کے طور پہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو 2% جو لوگ ہوتے ہیں، اب 5 سال ہم نے لگائے ان کے لیے، کتنے لگائے ہم نے؟ 5 سال لگائے، اور 5 سال میں سے 2% کی ہمارے پاس ایوریج آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاکستان کے اندر سالانہ 1 لاکھ افراد ہیروئن کے عادی افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو 98% جو دوبارہ اور تیبارہ آ رہے ہیں وہ تو آئیں گے آئیں گے، تو کیوں نہ ہم 98% کو بچائیں۔ 98% میں کون شامل ہے؟ آپ سب شامل ہیں۔ اب اگر ہم 2% کو بچانے کے چکر میں پڑے رہیں تو یہ 98% جو ہماری نئی جنریشن ہے، ہماری جو اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے وہ اس میں ملوث نہ شروع ہو جاتا ہے ڈرگس کے اندر۔ تو ہم نے جو اپنی انرجی اور توانائی، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے پورے دن میں 24 گھنٹے تو بنائے، زیادہ تھوڑی بنائے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہمیں سونا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، ہمیں سروسز بھی اپنی کرنی ہوتی ہے، ہمیں اپنا گھر بار بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو اب اتنے سے محدود وقت کے اندر ہم کیوں اپنے اس وقت کو 2% کو بچانے کے لیے ہاسپٹل میں گئے؟ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ 98% کو بچایا جائے۔ یہ بچائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔